إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجتنابا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ ان پرآشوب حالات کے اندر بھی جب کہ قرآن پاک کی حقانیت کو لے کر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ محکم آیات کے تناظر میں شک اور شبہ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جب اسلام کے اوپر ہر طرف سے اعتراضات اور حملے کیے جا رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے لیے یہ بات باعث افتخار ہے کہ ان پورا اشوب حالات کے اندر بھی ہم اس وقت قرآن پاک کا باضابطہ اجتماعی مطالعہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ کسی بڑے جہاد سے کم نہیں ہے، کیونکہ جب لوگوں کے دماغ شبہات سے بھر دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ آپ اس کتاب کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، اس سے مزید رہنمائی طلب کرتے ہیں، تو یہ آپ کے ایمان کا بین ثبوت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر جو شعائر ہیں ان کے اوپر عرصہ دراز سے، بلکہ ہم نے کہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہی اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، قرآن پاک میں پیش کردہ نظریوں کے اوپر اعتراضات وارد کر دیے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک نے اپنی ہی آیات کے ذریعے سے ان تمام شک اور شبہات کا توڑ کر دیا، اور جن لوگوں نے بھی شک اور شبہات اٹھائے ابھارے انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو حفاظت کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ خود لے لی ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں بھی کسی قیل اور کال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خود محافظ ہیں، تو انشاءاللہ المستعان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس قرآن پاک کی ایک آیت کیا کسی ایک لفظ کے ساتھ بھی کوئی آنچ نہیں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کا جو والہانہ جو عقیدت ہے مسلمانوں کی، وہ اس کتاب کے ساتھ کتنی چمٹی ہوئی ہے۔ ہزاروں کروڑوں اور اربوں لوگوں کے سینوں کے اندر قرآن پاک کی ایک ایک آیت ان کے سینوں میں محفوظ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بات کرے کہ ہم اس قرآن پاک کے اندر چند آیات کو حذف کریں گے، انہیں مٹائیں گے، انہیں نکال باہر کریں گے؟ یہ سراسر ایک ناممکن بات ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن اس سلسلے میں پھر ہمارا ریسپانس کیا ہونا چاہیے؟ عمومی طور پر مسلمان اس سلسلے میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ان کے ایمان کا ثبوت ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن تھوڑا بہت سوچنے کی ضرورت ہے، اور ایک میچور ریسپانس دینے کی ضرورت ہے، انٹلیکچوئل ریسپانس دینے کی ضرورت ہے۔ مسلمان جذبات سے
سرشار ہوتے ہیں یا پھر جذبات کے اندر بہک جاتے ہیں اور کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور اخلاقیات کے پیرائے میں ہی اپنی بات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن اس سلسلے میں سمجھتا ہوں ہماری طرف سے جو ریسپانس ہونا چاہیے، اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم میں سے جو کوئی بھی شخص ہوگا، صاحب دل ہوگا، مسلمان ہوگا، اس کا دل اندر سے جل رہا ہوگا کہ کاش مجھ سے کیوں کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، کیوں میں اس کام میں کیوں میں ان وقت کے کارندوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کارروائی ہماری طرف سے جو ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم خود قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ ہم دیکھیے مسلمانوں کی اتنی آبادی ہے، ہم اپنے گھروں میں ہی اس چیز کو انالائز کرنے کی کوشش کریں، اپنے ہی محلے اور گاؤں میں اس چیز کو انالائز کرنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ روزانہ کی بنیادوں پر قرآن پاک کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، کتنے لوگ تلاوت کرتے ہیں، کتنے لوگ قرآن پاک کی معانی اور مفاہیم کے اندر جھانک جاتے ہیں، اس کے اندر غوط و زن ہو جاتے ہیں۔ شاذ ہی کوئی ایسا ہوگا یا اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ہمارا جو طرز عمل ہے، چاہے انفرادی زندگی میں ہو، چاہے اجتماعی زندگی میں ہو، چاہے اپنے نفس کے ساتھ ہو، چاہے دیگر معاملات میں ہو، ہمارا جو وتیرہ عمل ہے وہ اس قرآن کے ساتھ کتنا مطابقت رکھتا ہے۔ قرآن کی حفاظت جو ہے، اس میں ہمارا سب سے اہم رول، بلکہ پہلا رول یہ ہے کہ ہم سمجھیں اس کے اندر کیا ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھال دیں۔ تو ہماری طرف سے یہ ایک بہت بڑا جہاد ہوگا، یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں انٹلیکچوئل سطح پر کس کے پاس کون سی صلاحیت ہے، وہ اپنی اسی صلاحیت کو استعمال کرے گا اور قرآن پاک کی حقانیت کو ہر ایک پلیٹ فارم پر، ہر ایک سورس کا استعمال کر کے ثابت کرے۔ تو یہی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے، یہی ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے۔ لیکن عمومی سی بات ہے، مسلمان جذبات میں مغلوب ہو جاتے ہیں، پھر یہ بعض اوقات تھوڑا بہت امیچورٹی دکھاتے ہیں، نتیجتاً ہمارے ہی خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے، ہمارے ہی جذبات کو کوئی مجروح کر دیتا ہے، لیکن اپنے طرز عمل سے ہم کوئی اچھا رسپانس، انٹلیکچوئل رسپانس نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہتر ہے کہ ہم اپنا جو رسپانس ہے انٹلیکچوئل سطح پر، انٹلیکچوئل طور طریقوں پر سامنے رکھیں۔ یہ اس سلسلے میں تو ہماری طرف سے ایک میں کہہ سکتا ہوں ہمارے لیے فخر کا موقع ہے کہ ان حالات کے اندر بھی ہم قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور گزارش ہے سبوں سے کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ اپنے گھروں میں کریں، اپنے گھر والوں کو اس چیز پر ابھاریں، اپنے دوستوں کو اس چیز پر ابھاریں۔ ان تمہیدی الفاظ کے بعد میں اپنے رکوع کی طرف آتا ہوں، رکوع نمبر 10 کی طرف آتا ہوں، جو کہ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 10 ہے۔ اس سلسلے میں میرے ذہن میں جو گزارشات ہیں میں ان کو سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، یہ جانتے ہوئے کہ ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہوگی قرآن پاک کو سمجھنے کی، قرآن پاک پر عمل کرنے کی، کیونکہ کل اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی پوچھیں گے کہ میرے بندے، میری اس کتاب پر، میرے ان کلمات پر اعتراضات کیے جاتے تھے، تو آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا تھا۔ تو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے اوپر، اپنے سطح پر قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں اور قرآن پاک کی ترویج کر سکتے ہیں۔ ان آیات بینات کے سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا سورہ آل عمران میں روئے سخن اہل کتاب کی طرف ہے، اور ان کے جو اعتراضات اور شبہات ہوتے ہیں ان کا کلا کما کر دیا جاتا ہے، ان کے ایک ایک اعتراض اور وہ جو سوالات لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ان کا ایک ایک جواب اور تسلی بخش جواب دیا جاتا ہے۔ تو انہی جوابات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہو نیکی کے مقام تک جب تک نہ وہ کچھ خرچ کرے جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہو۔ اب یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کی بات آ رہی ہے عمومی طور پر، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، دوسرا ہوتا ہے نیکی کے مقام تک پہنچنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ نیکی کے مقام تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک نہ آپ وہ چیز خرچ کریں جو آپ کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان کو جو چیز پیاری ہوتی ہے وہ جب اپنے حواس خمسہ استعمال کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں یہ جانتے ہوئے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، تو ہی وہ کسی نیکی کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ یہاں پر نیکی کے مقام سے جنت بھی مراد ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جنت عطا فرمائیں گے جب وہ ایسی چیز خرچ کریں گے جو کہ اس کے لیے بہت پسندیدہ ہو۔
اب اس میں ہر ایک انسان کو خود دیکھنا ہے کہ اس کے لیے پسندیدہ چیز کون سی ہے. کسی انسان کے لیے اس کی سب سے پسندیدہ چیز مال اور دولت ہوتا ہے، کسی انسان کے لیے اس کا وقت ہوتا ہے، کسی انسان کے لیے اس کی گویائی ہوتی ہے، کسی انسان کے لیے اس کی زبان ہوتی ہے، کسی کا قلم ہوتا ہے، کسی کی آنکھ ہو سکتی ہے، کسی کا دماغ ہو سکتا ہے، کسی کی طاقت ہو سکتی ہے، کسی کی شجاعت ہو سکتی ہے. تو اب ہمیں خود دیکھنا ہے کہ مجھے اپنے اندر سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی چیز کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اگر آپ نے باقی چیزیں استعمال کی جو ردی کی ٹوکری میں جانے کے لائق تھی تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے نیکی کے مقام تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور جان رکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بہت علم ہے. بظاہر تو آپ کوئی اچھی چیز دے رہے ہیں لیکن آپ کا دل اندر سے گواہی دے رہا ہے کہ یہ پرانا پھٹا چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں مجھ سے دھوکہ نہیں چلے گا، مجھے پورا اس بات کا ادراک ہے کہ آپ کے دل کی نیت کیا ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 93 to 95 میں ایک ہی قسم کا مضمون آیا ہوا ہے، اور وہ ہے یہودیوں کی جو فقہی موشگافیاں ہیں اس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے. جیسے کہ عمومی طور پر آج کل بھی بہت سارے مسلمان محکم آیات سے، محکم نظریات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کچھ ایسے وہ نظریات پیش کرتے ہیں، ایسی فقہی موشگافیاں وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے بظاہر یہی ٹھیک ہے. تو یہ روش ان یہودیوں کو بھی تھی. تو یہاں پر ان کی فقہی موشگافیوں کا ازالہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ان فقہی موشگافیوں کو پیش کرنے کے بعد یہ سوچتے تھے کہ وہ شاید بچ نکلیں گے. اب وہ فقہی موشگافیاں کیا ہیں؟ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. کھانے کی جو ساری چیزیں ہیں بنی اسرائیل کے لیے حلال کر دی گئی تھی. قرآن پاک کا عمومی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز حلال ہے اس کو حلال کر دیا گیا ہے، یعنی کہ سب ان چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہے. اب اگر کوئی چیز حرام قرار دی گئی ہے تو اس کو باضابطہ طور پر منشن کر دیا گیا ہے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. سوائے ان چیزوں کے جنہیں اسرائیل علیہ السلام نے حرام ٹھہرا لیا تھا اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو. اس میں عمومی طور پر جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی جو طبیعت تھی اس کی ناسازگاری کی وجہ سے کچھ غذائیں اپنے اوپر انہوں نے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں پرہیز کیا تھا ان چیزوں سے. تو اب یہ چیز آگے بڑھتی گئی اور یہودیوں نے اس چیز کو اپنے دین کا حصہ مان لیا اور ان چیزوں کو اپنے اوپر بھی حرام ٹھہرا دیا. یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا تھا، جن چیزوں سے پرہیز کیا تھا کھانے کے معاملے میں، وہ انہوں نے اس سے پہلے کی تھی کہ جب تورات نازل ہو چکی تھی. اس میں عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو اسرائیل کا لفظ آیا ہے یہ ہم جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا. تو انہی کی جو اولاد ہے انہیں ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی کہ اسرائیل کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد. کل فاتو بالتورات فتلوہا ان کنتم صادقین. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے، یعنی کہ یہودیوں سے آپ کہیے اگر آپ اپنے ان خیالات میں سچے ہیں تو لائیے تورات کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا تھا تورات میں، تو آپ لائیے تورات میں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تورات میں ان چیزوں کو کہاں پر حرام ٹھہرا دیا گیا تھا. فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. بس جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہیں تو یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ فاجر ہیں. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بالکل واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ یہ چیز میں نے حرام کر دیا، اس چیز کو حرام نہیں قرار دیا گیا. لیکن اس کے بعد اگر کوئی انسان خود سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر دے تو اس سے یاد رہنا چاہیے کہ یہ وہ جھوٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں. قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ جو کچھ فرماتے ہیں، اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ برحق ہے، وہ سچ ہے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. تو پھر پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو کہ یکسو تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں ہیں. یہاں پر پہلے تو ان کی فقہی موشگافی کا باضابطہ طور پر جواب دیا گیا ہے کہ یہ جو آپ نے خود حرام کر دیا ہے، اس میں عمومی طور پر آتا ہے کہ اونٹ کا گوشت اور خرگوش کا گوشت یہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا. تو انہیں بتا دیا گیا تھا یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر ان سے پرہیز کیا تھا.
اب آپ نے خود اس کو اپنے مذہب کا ایک حصہ بنا دیا ہے. اب اگر آپ اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں تو لائیے تورات کو، ہم دیکھتے ہیں تورات کے اندر یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس کے بعد ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایسے جھوٹ کو منسوب نہ کریں. یہ آپ کے ظالم ہونے کا بین ثبوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ فرماتے ہیں برحق فرماتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے. انہوں نے اپنا جو کنیکشن ہے، اپنا جو ان کا اپنا ایک اپنے جو کچھ بھی ان کے آس پاس کے لنکس تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا لیا اور اللہ کی جناب میں اپنے آپ کو سپرد کر دیا. اور یہی بات انہیں کہی جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر خاص تذکرہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، برگزیدہ نبی بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، بلکہ مشرکین بھی مانتے ہیں. تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی تعلیمات ہیں جنہیں لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے تمام پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے تمام پیغمبر یہی دعوت لے کر اٹھے ہیں، یہی بات لے کر اٹھے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 96 تھا. 97 میں اللہ کا جو گھر ہے یعنی کہ کعبۃ اللہ، اس کا طواف کرنے یا اس کا حج کرنے کے لیے یہاں پر جو ابھارا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو یہود کے اعتراضات ہیں ان کا بھی کلا کما کر دیا گیا ہے بہت ہی نفیس انداز میں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے. یعنی کہ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے روئی زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ یہی کعبۃ اللہ ہے جو کہ مکہ شریف میں واقع ہے. یہاں پر اس کا مکہ کے متبادل میں لفظ جو آیا ہے وہ بکہ ہے. بکہ اور مکہ در حقیقت ایک ہی لفظ کے دو تلفظ ہیں. تو اس سلسلے میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے. مبارکم و خدل للعالمین، برکت والا ہے یہ گھر، ہدایت کا مرکز ہے یہ گھر تمام جہان والوں کے لیے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں جیسے کہ مقام ابراہیم. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کا حق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ حج کریں اس کے گھر کا جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس سفر کی کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس کسی نے بھی کفر کیا، اس چیز سے کفر کیا کہ استطاعت ہونے کے باوجود بھی وہ کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے، وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے نہیں گئے، تو اس سے یاد رہنا چاہیے کہ اس نے در حقیقت کفر کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہیں تمام جہان والوں سے. یعنی کہ آپ کو یہ زوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنا مال مسروقہ خرچ کرتے ہیں طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے. شاید آپ نے کوئی منت رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر، نہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے ان تمام چیزوں سے. تو یہاں پر پھر سے یہی بات آ رہی ہے کہ آپ اعتراضات اصل میں کر رہے تھے کس بات پر، کہ قبلہ کیوں یہاں پر ہمارے لیے یہ مقرر کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے قبلہ چنانچہ بیت المقدس تھا، وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے قبلہ بنتا چلا آ رہا تھا. لیکن اس کے بعد جب تحویلی قبلہ ہوا تو اس سلسلے میں بھی یہود اعتراضات کرتے تھے. تو انہیں یہاں پر تو ان کے جو اعتراضات ہیں، ان کا ان کے جو شبہات ہیں، ان کا ازالہ تو سورہ بقرہ میں بھی کیا جا چکا ہے. تو یہاں پر پھر سے انہیں کہا جا رہا ہے ایک اور ثبوت کے پیش کے طور پر کہ بیت المقدس سے پہلے سب سے پہلا گھر اس نبی نے بنایا جس کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اور یہ گھر بیت المقدس سے بھی پرانا ہے، بیت المقدس سے بھی زیادہ مقدس والا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کے دلوں کے اندر جو روگ ہے یہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ کعبۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گاہ اور اس زمین کا مرکز ماننے سے انکار کر دیتے تھے. تو یہاں پر یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 98 تا 99، اس میں یہود کو تنبیہ کر دی گئی ہے اس بات سے کہ تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ جوائن کرنے سے کیوں روکتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کا جو غلبہ تھا وہ مدینہ منورہ میں زیادہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر دی مدینہ کے اندر تو وہاں پر ان کا غلبہ برقرار تھا، معاشی طور پر بھی ان کا غلبہ برقرار تھا، علمی طور پر بھی. تو وہاں پر جو خزرج اور اوس کے قبیلے تھے یہ تھوڑا بہت سادے قسم کے لوگ تھے. تو خدشہ کیا جا سکتا تھا کہ یہودیوں کی جو ریشہ دوانیاں تھی یہ ان کے شکار ہو سکتے
تھے۔ تو یہاں پر انہی کے ضمن میں یہ بتایا جا رہا ہے کل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے، یہودیوں سے، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ تمہاری کتابوں میں قرآن پاک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو بشارت ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہے، بلکہ آپ اپنی محافل میں بھی اس چیز کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک نبی کو آنا ہے۔ بلکہ یہود تو اس نبی کا اس طریقے سے انتظار کر رہے تھے، یہ باقی قبیلوں سے کہہ رہے تھے کہ آنے دو اس نبی کو جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں کیا جا چکا ہے، پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب جب کہ نبی آ چکے ہیں، آپ پر زیادہ حق بنتا تھا آپ اس کی پیروی کریں، لیکن آپ ہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کی نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے کتاب والو، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لے آتا ہے؟ تبغونہا عوجا، تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو۔ یعنی کہ یہ پیٹھ پیچھے کچھ ایسی سبیلیں چلا رہے تھے کہ ایمان کی جو حرارت ہے جس کسی کے دل میں بڑھ جاتی تھی تو یہ اس کے اندر شوشہ ڈالتے تھے، اس سے کہتے تھے کہ آپ اس راہ سے واپس چلے آئے، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ یعنی کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ لوگ اس چیز کو بذات خود جانتے تھے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان تمام چیزوں سے جو آپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت 100 to 101، بس یہی دو آیتیں رہ چکی ہیں اس رکوع کے حوالے سے۔ اس میں جو مضمون آیا ہے وہ ہے اہل ایمان سے خطاب کہ تم یہود کی نہ مانو۔ یعنی کہ آپ کے پاس اس وقت رسول موجود ہیں، آپ کے پاس اس وقت یہ کتاب موجود ہے، تو آپ نے کسی اور نظریے کی پیروی نہیں کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ دیکھو کس طریقے سے آپ کو یہ ایمان کی دولت مل چکی ہے، تو آپ معمولی سی بات پر آپ اس ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مانو گے تو یہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں لوٹا کر لے جائیں گے۔ ان کا تو یہی مقصد ہے، ان کا تو یہی اہم ہے، یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے آپ ایمان کی اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پھر کفر کرنے لگو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اس کا رسول ابھی موجود ہے۔ ہمارے پاس بھی اس وقت رسول موجود ہیں، ہمارے پاس بھی اس وقت قرآن پاک بالکل موجود ہے۔ رسول اس طرح سے ہمارے درمیان موجود ہیں کہ ان کی جو سیرت ہے، ان کے جو کلام ہیں، ان کے جو فرمودات ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ان کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ اس قرآن کے اندر بذات خود محفوظ ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی پیٹھ پیچھے بہکانے کی کوشش کرے تو ہمیں اس قرآن کے ساتھ چمٹے رہنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے ساتھ چمٹے رہنا چاہیے، کیونکہ جو شخص، جو جانور کسی چیز کے ساتھ چمٹا ہوا نہیں ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، ریوڑی سے باہر جاتا ہے، تو اس سے کوئی بھی کھا سکتا ہے، بلکہ وہ خود کوئی نقصان کر سکتا ہے۔ یہی بات ہمارے اوپر بھی صادق آ جاتی ہے۔ یہ جو قرآن ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ ہمارے لیے سمجھ لیجئے یہی ایک رسی ہے جو ہمیں جوڑے رکھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اگر ہم نے ان چیزوں کا مطالعہ بند کر دیا، اگر ہم نے اپنی زندگی کو ان فرمودات کے مطابق چلانا بند کر دیا، تو ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں بھی پھر وہی حالت ہو سکتی ہے جس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ کہیں آپ کو کوئی ہوا، کہیں آپ کو کوئی ونڈ اپنے ساتھ تو نہ لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے۔ ان پورے آشوب حالات کے اندر بھی ہم قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، قرآن پاک کے تناظر میں ہی اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر زیادہ سے زیادہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں نے جو کچھ آپ کے سامنے کہا، اس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو وہ میرا سہو ہوگا، وہ میں نے
ڈیلیبریٹلی آمدن کا اجدر نہیں کہا ہوگا. اور اگر آپ کے ذہنوں کے اوپر اس کا کوئی اثر پڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے ذہنوں کے اوپر محو کر دے، ذہنوں سے محو کر دے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.